آپ کو پتا ہے قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، سب نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سب سے پہلا سوال ہے من ربک، تمہارا رب کون؟ قبر میں کیا بول پاؤ گے؟ اے سنیو، قبر کے اندر وہ سنی غلام مصطفیٰ مچل کر کے کہے گا کیسے بھی حالات ہو میرے عزیزو اللہ ہے۔ قرآن پاک میں میرا مولا فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابوبکر کو یہ جملہ کہا تھا۔ یہ جملہ بہت پاورفل ہے، بہت پاورفل ہے۔ آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ، کون سی سیاسی طاقت ہے، کون سی قوت ہے، میاں ہم کو بھی دیکھو، لوگ یہ سوچتے ہوں گے بڑے بڑے لوگ ان کو چلاتے ہیں، ایک چھوٹا آدمی بھی پیچھے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہاں یہ تو بڑے جگرے والے مولانا لوگ ہیں جو بیٹھ گئے اسٹیج پر، یو پی میں تو ڈرتے بھی ہیں۔ ہاں ان کے اسٹیج پر بیٹھیں گے، دوسرے دن فوٹو میں آئیں گے۔ ہاں ایک مولانا صاحب انہوں نے کہا بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، دوسرے دن پولیس والوں نے اٹھا لیا۔ کہا کیوں اٹھایا؟ کہا لبیک لبیک تم بہت پکار رہے تھے۔ میں نے ان مولانا صاحب سے کہا فخر کرو مولانا، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، تم نبی کا نام لے کر جا رہے ہو، اس میں کیا خوف، اس میں کس بات کی جھجک اور شرم ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کسی کو حیا ہے اور شرم ہے تو یہ شیطانی شرم ہے، یہ شیطانی حیا ہے۔ صدیق اکبر غار ثور میں حضور کے ساتھ ہیں، مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے، اور ایسے حالات تھے کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو ہم نظر آ جاتے۔ مشرکین وہاں تک پہنچ گئے ہیں، اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو ہم نظر آتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بے قراری جیسی بڑی، پوچھا رسول اللہ آقا اب کیا ہوگا؟ تب نبی پاک نے ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج پھر میں یہ کہتا ہوں کون ہے تمہارے ساتھ؟ دنیا یہ بار بار تانا مارتی ہے یہ پارٹی بھی نہیں، وہ پارٹی بھی نہیں، ہزاروں گرو گھنٹا تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس یقین کے ساتھ زندہ رہو میرے عزیزو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی پیدائش جب ہوئی تھی، آپ کے کان میں مؤذن نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ اذان دیتے ہیں کہ نہیں بچہ پیدا ہونے پر؟ بولو زور سے، کیا کلمہ تھا؟ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد جس دن تم مرتے ہو کفن پہنا کر کے جنازہ لا کر رکھ دیا جاتا، امام تمہارے جنازے پر تکبیر اٹھا کر سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے تھے اللہ اکبر سن کر کے، دنیا سے جا رہے اللہ اکبر سن کر کے۔ یہ عقیدہ ہے اس دنیا میں ہم مسلمان اللہ سے بڑا کسی کو نہیں مانتے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ جیو میرے عزیزو۔ آپ کو پتا ہے آج کے حالات میں لوگ تمہیں یہ کہیں گے سب آدھا ادھر آدھا ادھر کر کے چلو، لکم دینکم ولی دین کی بات ہے۔ کچھ پیر لوگ بھی آئے، کچھ مولوی لوگ بھی آئے، ذرا ان کا بھی دل رکھ لو، ذرا ان کا بھی دل رکھ لو، ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہ سکتی۔ آپ اس بات کو یاد رکھو، اسلام پر ہو تو اسلام پر پورے کے پورے اتر جاؤ، اور پورے کے پورے اترنے کا مطلب یہ ہے کسی کی خوشامدی اور کسی کی چاپلوسی کے لیے ہم نہیں جیتے۔ ہم نے دیکھا ہے ان سیاسی نیتاؤں کو بیچارے 40-40 سال ان کی جوتیاں اٹھا کر کے نوکری کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے نکال دیا اور پتہ نہیں کون سی درشن منڈلی میں بٹھا دیا گیا ہے۔ ان کا حال یہ ہے، لیکن حضور کی غلامی میں جو عالم جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھائی جاتی ہے۔ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا، یہاں جو جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، دنیا تمہارے خوشامد کرنے سے کبھی راضی نہیں ہوگی، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تم کشکا لگا لیے، تم بھگوا پہن لیے، کبھی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں کر لیے، کبھی راضی نہیں ہوتی دنیا، کبھی نہیں راضی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کے دربار میں ایک درود سے راضی ہو جائے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اس لیے راضی کرنا ہو تو اس ایک دربار میں جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے آج
لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ میں جو اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بات پر، ایک بہت بڑی بات ہے، آج تم کیا کر رہے ہو اسی کا اعتبار ہے، آج کیا کر رہے ہو اسی کا اعتبار ہے۔ یہ مت سوچنا کہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت تو ہو ہی جائے گی، کس کے لیے شفاعت؟ ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، استقامت کے ساتھ جمے رہے ان کے لیے ہے۔ آپ کو پتا ہے قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، سب نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سب سے پہلا سوال ہے من ربک، تمہارا رب کون؟ تمہارا رب کون ہے؟ سوال کیا ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں، جواب آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں، آپ جواب کیا دیں گے؟ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ میرا دین اسلام۔ اب سنو فرق، تیسرا سوال کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے 2 سوالوں میں یہ پوچھا گیا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے کا لفظ ہے، اور تیسرے سوال میں پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ حضور کو دکھا کر فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ نہیں کیا کہتا ہے۔ پہلے 2 سوالوں میں پوچھا گیا کون ہے رب، کیا ہے دین، لیکن حضور کے بارے میں کہہ رہے کیا کہتا تھا۔ اب کیا کہتا ہے وہ تو ہر کوئی کہے گا حضور کو دیکھ کر کہ یہ آقا ہے، یہ مولا ہے۔ حضور کے جلووں کو دیکھ کر کے پھر ہر کوئی مان لے جائے، اس وقت ماننا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرشتے کیا پوچھ رہے ہیں کیا کہتا تھا، اسی لیے آج کے دور میں کیا کہتے تھے اسی کا اعتبار ہوگا۔ اے سنیو، قبر کے اندر وہ سنی غلام مصطفیٰ مچل کر کے کہے گا حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ اپوزیشن والے ہیں جو ڈر جائیں گے، حضور کے بارے میں جواب نہیں دے سکیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے اور وہ ڈر جائیں گے۔ کیا کہتے تھے ان کو پتا ہے، یہی تو کہتے تھے پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، یہی تو کہتے رہے معاذ اللہ بچوں کے علم کے برابر، یہ سب بولتے رہے، وہ قبر میں کیا بول پاؤ گے؟ ہاں سنی گدا کہے گا اے فرشتوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہی تو کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔